قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفائها ليصبح همة تروي عن العليا. دنیا کے اندر جتنے بھی ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو انسان دیکھ کر کوئی کام کرتا ہے. کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا رہنما بناتا ہے، اپنا رہبر بناتا ہے، اتباع کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر انسانوں کا مزاج اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ وہ دوسروں کی اتباع کرتا ہے. کسی کو دیکھا کسی طرح کا لباس پہنے ہوئے، اس شخصیت کی اس کے دل کے اندر ایک اہمیت ہے، تو جیسا وہ لباس پہنتی ہے ویسے ہی اس نے بھی لباس پہننا شروع کر دیا. کسی کو انسان بڑا سمجھتا ہے، دیکھتا ہے اس کے بالوں کا اسٹائل کچھ ہے تو ویسے بال رکھنے لگتا ہے. کسی کو سمجھتا ہے کہ بڑے لوگ ہیں تو وہ اپنے شادی بیاہ کے طور طریقے جیسے کرتے ہیں اسی اعتبار سے وہ انسان بھی شادی بیاہ کے طور طریقے اختیار کرتا ہے. تو دنیا کی اکثر آبادی، دنیا کی اکثریت وہ کسی نہ کسی کی اتباع کرتی ہے. کس کی اتباع کرتی ہے؟ دنیا کے لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ جس کو بڑا سمجھتے ہیں، جس کو کامیاب سمجھتے ہیں. جس انسان کے بارے میں یہ تصور ہمارا ہو جاتا ہے کہ یہ کامیاب انسان ہے، بس لوگ اس کی نقل کرنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب آدمی کی ہم نقل کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان بنایا تھا اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب انسان بنایا تھا. وہ اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزار کے گئے اور آخرت میں بھی وہ بہت کامیاب لوگوں میں ہوں گے. تو جب وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں تو پھر انسانوں کو ایسے ہی کامیاب انسان کی پیروی کرنی چاہیے، ایسے ہی کامیاب انسان ان کی نقل کرنی چاہیے. انہوں نے زندگی کیسی گزاری ویسی زندگی گزارنی چاہیے. اب جو ایسے کامیاب انسان کی زندگی نہ گزارے، جو دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنے لگے. مثلا کوئی صرف دنیا کے اعتبار سے تو کامیاب ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے وہ ناکام ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی نقل کر رہے ہیں. تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے یا بے وقوفی ہے؟ یعنی ہم نقل ان کی اتاریں جو بہت تھوڑی سی مدت کے لیے کامیاب نظر آتے ہیں ہمیں، وہ بھی حقیقت میں کامیاب نہیں ہوتے. جن لوگوں کو ہم کامیاب اور اچھا سمجھتے ہیں، اگر کبھی ان سے بہت قربت ہو جائے، قریبی تعلق ہو جائے اور انسان ان کے اندر جھانک کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے ناکام ہیں، کتنے پریشان ہیں اپنی زندگی سے. تو ہمیں نظر آتا ہے. خیر، جو نظر آتا ہے اس کے اعتبار سے بھی ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ صرف اسی دنیا کی حد تک کامیاب ہے، آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا. دنیا کی اکثریت ہم میں سے جتنے لوگ جس کی نقل کرتے ہیں، ہمارے ہر کاموں میں جس کی نقل کر رہے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کن کی نقل کر رہے ہیں؟ ناکام لوگوں کی. تو جو ناکام لوگوں کی نقل کرے وہ عقل مند کہلانے کا مستحق ہے، بے وقوف کہلانے کا مستحق ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے اعراض کر لے، ان کے دین اور ان کے مذہب کو چھوڑ دے، وہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین یہ لے کر آئے وہ وہی دین ہے، ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. تو یہ دین، اس کو چھوڑ کر جو کوئی بھی دوسرا دین اختیار کر لے، زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لے،
اللہ فرماتے ہیں الا من سفیہ نفسہ، اس نے اپنے آپ کو حماقت میں، سفاہت میں، بے وقوفی میں ڈال رکھا ہے۔ وہ احمق ہے ایسا انسان جو کامیاب انسانوں کا راستہ چھوڑ کر ناکام لوگوں کے راستے پر زندگی گزارے۔ وہ کیسے کامیاب تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ان کو منتخب کر لیا تھا، دنیا میں ان کو چن لیا تھا، وہ ہمارے سلیکٹڈ نبی اور پیغمبر تھے۔ تو جس کو خالق کائنات نے چنا ہو، منتخب کیا ہو، کتنا کامیاب ہوگا۔ اور آخرت کے اعتبار سے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہت نیکوکاروں میں ہوں گے، کامیاب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ تو دنیا میں بھی کامیاب تھے ابراہیم علیہ السلام، اور آخرت میں بھی کامیاب تھے، لہٰذا ایسے کامیاب انسانوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کیوں کامیاب کیا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ نے اس کی وجہ بیان کی۔ اگر ہم بھی اس پر عمل کریں گے تو ہم بھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ہم نے ان سے کہا کہ میرا یہ حکم ہے، اس کو مانو، اس کے آگے اپنا سر جھکا دو، قال اسلمت، انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا، میں نے آپ کی بات مان لی۔ یعنی جب اللہ نے کوئی حکم دیا، بغیر قیل و قال کے، بغیر چوں چرا کیے ہوئے، بغیر کسی حجت کے، فوراً تسلیم کر دیا۔ حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنا ہے، فوراً تسلیم کر لیا، ذبح کر دیا، لے جا کر لٹا دیا، چوری چلا دی۔ تو جب جس کا حکم دیا فوراً بات مان لی، جس نے یہ کام کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا اور آخرت میں بھی ان کو کامیاب لوگوں میں شامل کر دیا۔ یہ وجہ تھی ابراہیم علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی، کہ جب کوئی حکم اللہ کا سامنے آیا فوراً تسلیم کر دیا، بحث و مباحثہ نہیں کیا، اس نے دلیلیں نہیں نکالی، اس نے قیل و قال نہیں کیا کہ ایسا کیوں، یہ کچھ نہیں، جو حکم آیا فوراً تسلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، اس میں دلیل بھی نقل کر دی کہ اللہ کی ہر بات کو تسلیم کیوں کر لیا۔ جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کہہ رہے ہم نے جب کہا اسلم قال اسلمت، بات مان لو، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، سر جھکا دو، کہا ہم نے جھکا دیا۔ کیوں اللہ کی ساری باتیں مان لی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کیوں مان لیا؟ اس لیے کہ اللہ سارے عالم کا رب ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، ہماری پرورش کے لیے جتنی مخلوقات کام کر رہی ہیں، ان تمام پورے نظام کا چلانے والا وہ اللہ ہے، رب ہے۔ وہی ساری دنیا کو پال رہا ہے، دنیا کے ایک ذرے کی پرورش کر رہا ہے۔ جب وہ پالن ہار ہے، جب وہ رب ہے، جب وہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، تو بات بھی اسی کی مانیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کھائیں کسی کا اور گائیں کسی کا، جس کی کھا رہے ہیں اسی کی گائیں گے، اسی کی بات بھی مانیں گے۔ فَأَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جو سارے عالم کا رب ہے، ہم اسی کی بات مانیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام خود بھی اس صفت کے ساتھ متصف تھے کہ جب بھی ہم نے ان سے کہا کہ یہ میرا حکم ہے مان لو، انہوں نے فوراً مان لیا۔ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے اسی بات کی وصیت کی۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور یہی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ یا بنیّ، کہ اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، تمہارے لیے یہ دین منتخب کر دیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہاری ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسی دین پر عمل کرنے والے ہو۔ بس جب بھی تمہاری موت آئے تو تم اسی دین پر عمل کرنے والے ہو، اسی حال میں تمہاری موت آنی چاہیے۔
یہ آیت کریمہ اتنی زبردست ہے، اس کے بارے میں ہمارے زمانے کے قریبی زمانے کے مشہور مفسر قرآن گزرے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ پورے قرآن پاک میں سے آپ اپنے لیے کوئی ایک آیت منتخب کر لیجیے تو میں اسی آیت کا انتخاب کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بس اسی آیت میں دل میں ہر وقت اس آیت کا استحضار رہے، اور جب موت کا وقت آئے تو زبان پر یہی آیت جاری ہو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اصطفیٰ کا لفظ، کہ ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت پر فائز کر دیا تھا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے انتخاب کیا کہ وَوَصَّى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، کہ ہم نے اس دین کو بھی تمہارے لیے منتخب کر دیا۔ جو دین ہمیں ملا ہے وہ اللہ نے منتخب کر دیا ہے، اور ہمیں ان دین والوں میں شامل کر کے گویا ہمیں بھی منتخب کر لیا ہے، ہمیں بھی چن لیا ہے اس دین کے لیے، ورنہ اللہ چاہتے جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب پر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی انہی گھرانوں میں پیدا ہو جاتے، پتہ نہیں آج کہاں ہوتے، کس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے، شرک اور کفر کے اندر۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دین منتخب کیا اور ہمیں اس دین کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دین قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے منتخب کر دیا ہے، لیکن سارے انسانوں کو اس دین کے لیے منتخب نہیں کیا، کچھ لوگوں کو اس دین کے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ان کچھ لوگوں میں ہمیں اور آپ کو شامل فرمایا۔